الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بند کریں۔ ہماری گفتگو مبنیات کے بارے میں تھی۔ بیٹا کس کے بارے میں تھی؟ یعنی وہ کلمات جن پر مختلف عامل آنے سے بھی آخر میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مبنیات میں سے پہلی چیز جو ہے کیا ہے؟ مضمرات تھی یا مضمر۔ آج دوسری چیز یہ کیا ہو؟ اس میں اشارہ۔ اس میں اشارہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جو اشارے کے لیے بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی کا نام نہیں ہوتا۔ جیسے ضمیر ہوا، یہ غائب کے لیے ہے۔ اب ہوا عرب ہو تو بھی ہوا، اجمی ہو تو بھی ہوا، عالم ہو تو بھی ہوا، طالب علم ہو تو بھی ہوا۔ بس یہ بتا دیا کہ ہوا مفرد مذکر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے اسماء اشارہ بھی جو ہے کیا ہے؟ وہ وضع کیے گئے ہیں تاکہ کسی کی طرف ہم اشارہ کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اس میں اشارہ کے ٹوٹل یوں کہہ سکتے ہیں کہ 6 جو ہے مشار الیہ ہے۔ ایک کیا ہوتا ہے؟ اشارہ بیٹا، ٹھیک ہے؟ اشارہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا بولتے ہیں؟ مشار الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو اس میں اشارہ ہیں یہ جناب کتنے چیزوں کے لیے ہیں؟ 6 چیزوں کے لیے۔ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ واحد مذکر، پھر تثنیہ مذکر کے لیے، پھر جمع مذکر کے لیے، پھر واحد مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے؟ مؤنث، پھر جو ہے تثنیہ مؤنث، اور پھر جو ہے کیا ہے جناب؟ جمع مؤنث۔ بات واضح ہو گئی؟ اب ان کے لیے ایک جیسے الفاظ استعمال نہیں ہوتے۔ واحد مذکر کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذا، ٹھیک ہے؟ تثنیہ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ذانے، ٹھیک ہے؟ ذا ذانے۔ اور جمع کے لیے آپ کی سوچ کے خلاف اس کے لیے استعمال ہوتا ہے اولائے، ٹھیک ہے؟ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ زی، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے زہی، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے تی، ٹھیک ہے؟ اب پھر تثنیہ کے لیے پھر وہی ہوگا زانے، اگر تے سے بنانا چاہیں تو تانے، پھر جمع مونس کے لیے لفظ وہی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ البتہ پھر تھوڑا بہت فرق آتا ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ جو اسماء اشارہ ہیں کبھی کبھی ان پر ہائے تنبیہ داخل ہوتی ہے۔ ہائے تنبیہ یعنی ذا پھر کیا ہو جائے گا؟ ہاذا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہے ہاذان، ہاؤلاء، ہذہ، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو اسماء اشارہ 6 ہم نے آپ کو بتائے، یہ کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ قریب کے لیے۔ کس کے لیے؟ قریب کے لیے۔ اگر دور کے لیے استعمال کریں تو پھر یہ ہا کو ہٹا دیں، ٹھیک ہے؟ کیا؟ ہا کو ہٹا دیں، آخر میں کاف لگا دیں، ذاک، دور کے لیے ہو جائے گا۔ یا ابھی اور ایک کام کر دیں، ایک لام بھی بڑھا دیں، ذالک۔ قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے نا، الف لام میم ذالک الکتاب، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں یہ جو ہائے تنبیہ یا لام ہے یہ تمام الفاظ میں لگتا ہے؟ کہتے نہیں، کچھ الفاظ میں نہیں لگتا۔ جہاں بھی لام لگے گا ہا نہیں لگے گا، ہا ہوگا تو لام نہیں لگے گا، ہا ذالک نہیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر دوسرا یہ کہ یہ جو لام ہے یہ تثنیہ کی صیغوں میں نہیں لگتا۔ ذالک آپ یہ نہیں کہہ سکتے
लेना, ये भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से जमा में भी लाम नहीं लगता, उलाइक कह सकते हैं, काफ लग सकता है लेकिन लाम नहीं लग सकता। बात वाज़ेह होगी। तो आज मेरे ख्याल में यही बात है और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हिदाया की तरफ भी आज सोच सकते हैं, हफ्ते का दिन है। मिनहा, बेटा मिन तबयीन, ये सर नहीं तबईज़ है, ठीक है। और हा की ज़मीर जाएगी मबनियात की तरफ। मबनियात में से एक जो है वो अस्मा और इशारत है, अस्मा इशारा है। बेटा अस्मा इस्म की जमा, ठीक है। और अस्मा और इशारा दो कलमे हैं, इनमें तरकीब इजाफत वाली है, ठीक है। यानी अस्मा मुज़ाफ़ा और इशारा जो है क्या है, मुज़ाफ़ इलैह है। वो हिय मुफरद मोनस की ज़मीर है और ज़मीर मुनफसिल है, ठीक है। इसका मर्जा जो है कि अस्मा है, ठीक। अस्मा जमा है, जमा की तरफ अगर वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर होती तो नहीं पलटती, लेकिन वाहिद मोनस की ज़मीर जमा की तरफ पलट सकती है। वह ये अस्मा इशारा मा ऐसे अस्मा हैं वो जिनको वज़अ किया गया हो लिल मुशार इलैह, उस चीज़ के लिए जिसकी तरफ इशारा किया जाता है। अब जिसकी तरफ इशारा किया जाता है उसकी दो किस्में हैं, कभी वो महसूस होती है, कभी गैर महसूस। महसूस किसे कहते हैं? हाँ, महसूस उस चीज को कहते हैं जो हाथ के जरिए हिस्स की जाए या ज़ुबान के जरिए हिस्स की जाए या नाक के जरिए हिस्स की जाए, आंख के जरिए या कान के जरिए, जिन्हें हवा से पंजगाना कहते हैं। मसलन आप, हाँ ये खुशबू अच्छी है, क्या खुशबू आपको देखने में आती है? क्या खुशबू को आप हाथ लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, आपने नाक के जरिए महसूस की, ठीक। और कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ ज़हनी है, यानी उनको हवा से पंजगाना के साथ आप दर्क नहीं कर सकते, ठीक है। फर्ज करें कि जनाब अगर कोई और खुदा होता तो ज़मीन और आसमान में फसाद बपा हो जाता। अब ये ज़हनी चीज़ है कि यानी खुदा का कोई भी शरीक नहीं है, ठीक है, तो उसकी तरफ आप कोई इशारा नहीं कर सकते। फलिल मुफरदिल मुज़क्कर, तो मुफरद मुज़क्कर के लिए बेटा कौन सा लफ्ज़ है? ज़ा। बोले मुसन्ना हो की ज़मीर कहाँ जाएगी? मुज़क्कर की तरफ। और तस्निया मुज़क्कर के लिए ज़ाने। ये बेटा ज़ाने जो है ये क्या है? मरफूउल महल, इसको मरफूउल महल कहता है, लफ्ज़न मरफू नहीं है, महलन इसको आप क्या मानेंगे? मरफू, क्योंकि ये मबनी है ना, तो मबनी का एराब तो तब्दील होता ही नहीं है ना, ठीक है। या आप ज़ैने कहें, ये क्या हो जाएगा? मंसूबुल महल, इसको आप कहेंगे महलन मंसूब है, या मजरूरुल महल, या महलन क्या है? मजरूर है। व इन हाज़ान लसाहिरान मुतअव्वलुन, अब आप बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं हैं, ये जो जुमला है ना इन हाज़ान लसाहिरान मुतअव्वलुन, ये एक एतराज़ है और फिर मुतअव्वल उस एतराज़ का जवाब है। इन्ना क्या करता है? अपने इस्म को नस्ब देता है, और तस्निया जब नस्बी हालत में होती है तो फिर वो किसके साथ होती है? हालत नस्बी में या के साथ होती है। तो फरमाते इन हाज़ान क्यों कहा? इन हाज़ैन कहना चाहिए था, इन हाज़ान नहीं कहना चाहिए था, बल्कि इन हाज़ैन लसाहिरा कहते मुतअव्वलुन। इसकी हम तौजीह करेंगे, क्या करेंगे? तौजीह करेंगे। बेटा तौजीह यानी घुमा फिरा के हम कोई ना कोई इसका रास्ता निकाल लेंगे। आप कहेंगे इन का इस्म जो है ना वो यहाँ छुपा हुआ है, ठीक है। ये हाज़ान लसाहिरन ये उसके लिए खबर है, या कहें कि यहाँ पर भाई इन ने अमल नहीं किया, या इसी कोई तौजीह करेंगे, पर हाज़ान को इसका इस्म नहीं मानेंगे। वल मुअन्नसो, ठीक है, वल मुअन्नसो की जगह अगर ये होता वलिल मुअन्नसे तो बेहतर रहता। और मुअन्नस के लिए क्या लफ्ज़ है? ता, जी, ज़ह, व ती, व तिह, ये सब सीगे वाहिद मुअन्नस के लिए हैं। कितने सीगे हो गए परवेश? 4 नहीं हो यार, 5। ये 5 लफ्ज़ जो है क्या है? वाहिद मुअन्नस के लिए है।
بولے مثنا ہو اور تسنیہ مونس کے لیے تانے رفعن، وہ رفعی حالت میں ہوگا، تینے نصبن و جرن، ٹھیک ہے، حالت نصبی اور جری میں کیا یا کے ساتھ ہوگا۔ وَلِجَمْعِ ہما، ہما کی ضمیر کہاں جائے گی مذکر اور مونس کی طرف، اور جمع مذکر اور جمع مونس کے لیے لفظ کیا ہے اولائے مدن و قصرن۔ اولائے کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں بیٹا، اولائے کھینچ کر پڑھیں یعنی لمبے والا حمزہ، یا اولا، ٹھیک ہے، چھوٹے والے حمزے کے ساتھ پڑھیں۔ وہ تدخلھا، بیٹا تدخلھا، تدخلو کیا ہے فعل، اور وہ بھی معلوم ہے تو اس کو فاعل چاہیے، اور ہا یہ مفعول کی ضمیر ہے اور غائب و مونس کی ضمیر ہے تو اس کو مرجع چاہیے۔ اب تدخلھا کی ضمیر جائے گی اسماء الاشارہ کی طرف، اور اسماء اشارہ پر داخل ہوتی ہے، کون داخل ہوتی ہے؟ ہا او تنبیہ ہے، یہ ہا او تدخلو کا فاعل ہے، ہا او کیا تدخلو کا فاعل ہے۔ وَتَلْحَقُهَا، پھر تلحق بھی فعل معلوم، ہا کی ضمیر مفعول کی ضمیر ہے، یہ ہا کی ضمیر پلٹ رہی ہے اسماء اشارہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور تلحق کا فاعل کون ہے کاف، اور اسماء اشارہ کے ساتھ ملتی ہے کون کاف الخطاب، کاف خطاب، کیا کاف خطاب، ذاک ذاکما بلا لام، البتہ اس وقت لام نہیں ہوگی، کس کے درمیان؟ اس کاف کے درمیان اور اس میں اشارہ کے درمیان۔ پھر یہ اس میں اشارہ کس کے لیے ہو جائے گا؟ للمتوسط، متوسط کے لیے۔ آپ میرے قریب ہیں، میں آپ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں تو کہوں گا ذا، یہ ذا کا، ٹھیک ہے، نہیں درمیانہ والا۔ پھر اگر لام بھی ہو جائے ذالک، پھر جو ہے کیا ہو جائے گا دور والا ہو جائے گا، بلا لام للمتوسط۔ اگر لام نہیں ہوگی تو وہ متوسط کے لیے ہوگا، وہ مع لام، معہو کی ضمیر کہاں جائے گی لام کی طرف، اور اگر لام ہوگا تو پھر للبعید، یہ کس کے لیے ہو جائے گا بعید کے لیے ہو جائے گا۔ الا بھائی یہ جو ہم نے کہا تھا نا کہ لام لگ سکتی ہے، یہ تثنیہ میں لام نہیں لگے گی، جمع میں بھی لام نہیں لگے گی، عند من، اس نحوی کے نزدیک، مدہ جو جمع کو الف مدی کے ساتھ پڑھتا ہے، اولئک، تو یہ اولئک نہیں کہہ سکتا۔ وفیما دخل حرف تنبیہ، اور اسی طریقے سے یہ جو ہے جناب لام نہیں لگے گی فیما، اس اسم اشارہ پر جس پر حرف تنبیہ ہو، ذالک تو کہہ سکتے، اگر ہاں آ جائے تو ہاں ذالک نہیں کہہ سکتے۔ بات واضح ہوگی؟ اس میں اشارہ کی بات ختم، انشاءاللہ العزیز کل موصول پڑھیں گے۔